بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن مجھے اپنے بیل کو ڈھونڈنے میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ جنگل خاصا طویل تھا، یہی وجہ ہے کہ جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن شام تک کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ میں بھی تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اگلے لاہے عمل کے مطابق سوچنے لگا، اگر میں خالی ہاتھ واپس گیا تو بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ واحد بیل تھا جسے کھیتوں میں جوت کر بچوں کی روزی کماتا تھا، آج وہ بھی جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ مجھے اندیشہ تھا مبادا یہ بھی دوسرے بیلوں کی طرح جنگلی ٹائیگر کا شکار نہ ہو جائے جو پچھلے کئی سالوں سے گاؤں کے کسانوں اور بیلوں کو اپنا شکار بناتے آ رہے تھے، اور اس نے میرا پہلا بیل کا شکار کر کے کھا گیا تھا۔ قرضہ لے کر میں نے دوسرا بیل خریدا تھا، ابھی تک وہ قرضہ بھی نہیں چکا پایا تھا کہ میرا دوسرا بیل بھی غائب ہو گیا۔ چاہے مجھے رات ہو جائے مگر میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، یا تو اپنے بیلوں کو ڈھونڈوں گا یا پھر ٹائیگروں کا شکار کر کے اپنا بدلہ لوں گا، چاہے مجھے اپنی جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑے۔ میرا نام چنگیو ہے، میں ایک غریب کسان ہوں۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں چائنا کے شہر بیجنگ کے شمال میں صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ کہنے کو تو یہ جدید دور ہے لیکن ہمارا گاؤں اب بھی قدیمی دور سے باہر نہیں نکلا، مطلب کہ دور جدید میں پائی جانے والی ساری سہولیات سے آری ہمارا گاؤں چائنا جیسے تیزی سے ترقی کرنے والے ملک میں ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے۔ خیر، بہت تعریف کر لی میں نے اپنے گاؤں کی، اب آتے ہیں اپنی زندگی کی طرف۔ تو صاحب اپنی زندگی کیا ہے، بس یوں سمجھے کہ ایک جہد مسلسل ہے، ایک طویل سڑک ہے اور پیدل جانا ہے ایک نامعلوم منزل کی طرف، یا ایک کڑوی کسیلی دوائی ہے جو کہ ہر حال میں پینی ہے۔ میری بیوی کا نام سین چاہے ہے اور ہمارے 2 بچے۔ گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ کسان ہیں اور کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ وہ سادہ کھاتے ہیں، سادہ رہتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، اسی لیے زیادہ تر خوش رہتے ہیں۔ میں بھی ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں، پورا دن کھیتوں میں محنت کر کے اپنے کنبے کو ہر طرح سے خوشحال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہماری پریشانی تب بڑھتی ہے جب کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا ہے اور 10 میل دور ہم اسے بیل گاڑی پر شہر علاج کے لیے لے جاتے ہیں۔ باقی ہم اپنے حال میں خوش ہیں اور ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں سادگی اپنائی ہوئی ہے۔ لیکن صاحب، پچھلے چند سالوں سے ایک خون خوار ٹائیگر نے گاؤں والوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ کھیتوں سے بیلوں کو چیر پھاڑ کر جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے وہ آدم خور بھی بن گیا ہے اور گاؤں کے چند افراد کو اپنا شکار بنایا جن کی لاشیں بھی جنگل سے بری حالت میں برآمد ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد رات کے وقت کوئی بھی آدمی جنگل کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں کیا کروں؟ میرا اکلوتا بیل جو صبح سے غائب ہے، جس کی تلاش مجھے یہاں لے آئی ہے۔ ہیلو مسٹر چینگیو، آپ اس وقت یہاں پر؟ فارسٹ آفیسر جن تاؤ، شکر ہے آپ کا بھی دیدار ہو گیا۔ میرے دوست، مجھے جنگل گھومنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہے اور آپ سے تو میری بنتی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ظاہر ہے میں کسی کام سے ہی یہاں پر موجود ہوں۔ فارسٹ آفیسر ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے تھے تو چنگیو کو دیکھ کر رک گئے اور طنزیہ طور پر اسے ہیلو ہائی کیا۔ پھر کوئی بیل بھاگ گیا ہوگا۔ ارے سنو یار، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ لوگ ابھی بھی بیل گاڑی کے دور میں جی رہے ہو۔ میری مانو تو چنگیو درمیان میں اس کی بات کاٹ کر بولا، آپ رہنے دو اپنے مشورے، آج خیر تو ہے، کس طرح آنا ہوا؟ فارسٹ آفیسر بڑی ڈھٹائی سے ہنسا، ہمارا کام آپ لوگ جو کر رہے ہو، بھلا ہمیں کیا ضرورت کسی خون خوار درندے سے لڑنے کی؟ اور ویسے بھی میری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو میرے کسان دوست مجھے معاف کرنا، میری بیوی نے مجھے جلدی گھر آنے کو کہا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ آج رات سال نو کی تقریبات پر ہمیں بیجنگ جانا ہے، جہاں نئے سال کی خوشی میں آتش بازی اور مختلف تقریبات ہونی ہیں۔ میں تو چلا نئے سال کا جشن منانے، اگر آپ کو بیل مل جائے تو اسے بھی میری طرف سے ہیپی نیو ایئر بول دینا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ٹائیگر نے اسے نیا سال دیکھنے کے لیے زندہ چھوڑا ہوگا۔ دیر ہو گئی ہے، چلتا ہوں۔
اسے جاتا دیکھ کر میرا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ حرام خور ہڈ حرامی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے عرصے سے ٹائیگر نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اور ان کے محکمے نے چشم پوشی کر رکھی ہے۔ اگر گاؤں والوں نے ہی سب کرنا ہے تو بند کیوں نہیں کر دیتے یہ لوگ اپنی دکان؟ بیکار آدمی، میرے بس میں ہوتا تو ٹائیگر سمیت اس کو بھی گولی مار دیتا۔ کافی دیر تک میں زیر لب بڑبڑاتا رہا۔ آخر کسی حد تک غصہ کم ہوا تو ٹائیگر کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک بھالا تھا جو صحیح جگہ لگے تو شیر کے خاتمے کے لیے کافی تھا۔ جلدی میں ٹارچ لانا بھی بھول گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مغرب ہو گئی اور ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا۔ مجھے بیل کی تلاش تھی اور اس آس پر کہ شاید زندہ ہوں۔ میں اٹھا اور سیدھا جنگل کی طرف رخ کیا۔ جنگل کافی وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بیل کو مخصوص آواز میں پکار رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے میری آواز پر ضرور پہچان لے گا اور اپنی موجودگی کا ثبوت دے گا۔ میرے ہاتھ میں بھالا تھا اور میں کسی ماہر شکاری کی طرح اپنے شکار کے تعاقب میں آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عموماً ایسے جنگل میں گنتی کے چند ہی ٹائیگر ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کا صحیح اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا اور دلچسپی لے بھی کون سکتا تھا۔ ایسے بیکورڈ ایریا میں جہاں انسان غربت سے نیچے کی سطح پر زندگی گزار رہے ہوں، وہاں بھلا جنگلی جانوروں پر کون غور کرے گا؟ لیکن مجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ مجھے تو اپنے بیل کی پڑی تھی جو میرے لیے روزی روٹی کا سہارا تھا اور متاع کل تھا، اسی لیے وہ میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ درختوں سے گرتے ہوئے پتے موسم کی شدت کا پتہ دے رہے تھے۔ ایسے پتجھڑ کے بعد وہاں پر موجود درخت اپنی پرسراریت سے ہمیں ڈرا سے رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں تمام حشرات اور جنگلی جانور جاگ گئے تھے جو دن کے وقت کہیں چھپ جاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اس سمے وہاں پھرتے، چیختے اور چلاتے نظر آ رہے تھے۔ الو کی آواز ہماری سماعتوں سے ٹکرا کر ہمیں ایک انجانے خطرے کی آواز سنا رہی تھی۔ گیدڑ بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ رہ رہ کر ان کی فلک شگاف چیخیں مجھے دہلا رہی تھی۔ میں نے متعدد گرم کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، پھر بھی سردی کی شدت سے میرا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ مجھے ٹائم کا اندازہ اس وقت ہوا جب بیجنگ شہر میں رات کے 12 بجے کے بعد نئے سال کی آمد کی خوشی میں بھرپور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور پورا شہر برقی روشنیوں میں نہا گیا۔ دوسری طرف ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی۔ تب میں نے جانا کہ رات کا پچھلا پہر شروع ہوا چاہتا ہے۔ شہر ہم سے 10 میل دوری پر تھا، لیکن یہاں جنگل سے مجھے وہاں کی روشنی اور فلک شگاف فائرنگ دیکھنے اور سننے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ ہائے میری قسمت! ایک طرف دنیا رنگ و نور کی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے اور شاندار جشن کا مظاہرے ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف یہاں میں غریب کسان اپنے بیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ہم غریبوں کی زندگی تو بس پیٹ سے شروع ہو کر پیٹ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ غم روزگار کی وجہ سے ایسے امیروں کی تقریبات ہمارے لیے ایک معمہ ہے، خواب ہے یا حقیقت۔ مجھے ان چیزوں سے غرض نہیں۔ غرض ہے تو بس یہ کہ اگر بیل نہیں ملا تو کھائیں گے کیا؟ بیوی بچوں کو کیا جواب دوں گا کہ بیل نہیں ملا؟ اب کھانا پینا چھوڑ دو۔ یہ جو اتنی آتش بازی ہو رہی ہے، کاش وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو ان کو بھی خوشی میسر آ جائے اور وہ بھی نئے سال کے استقبال میں شامل ہو جائیں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سرحد سے 2 سائے پاس والی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھوت پریت تو نہیں؟ یہ سوچتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان جھاڑیوں تک گیا اور جو ہی میں نے ان جھاڑیوں کے اندر جھانکا تو اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک پریمی جوڑا آپس میں بوس و کنار میں مصروف تھا۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور سر شرم سے جھکا لیے۔ میں ان کو جانتا تھا، وہ ہمارے ہی گاؤں کے تھے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ رات کے اس پہر ماں باپ کی عزت نیلام کر رہے ہو اور تم لوگوں کو ٹائیگر سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ میرے چلانے سے وہ سہم گئے۔ لڑکا بولا، پلیز انکل، یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ دراصل ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے والدین ہمیں ملنے نہیں دیتے، اسی لیے روزانہ ہم یہاں چھپ کر ملتے ہیں۔ جوانی کے جوش نے ہمارے ارد گرد کے ماحول اور ٹائیگر کے ڈر سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ہم تو بس ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج تو نئے سال کا جشن ہے، تو ہم نے سوچا جہاں پوری دنیا رنگینیوں میں کھوئی ہوئی ہے
تو ہم غریبوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہم بھی جذبات رکھتے ہیں۔ لڑکے کی تقریر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو لڑکی، میں تمہارے والد کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بھلا انسان ہے، پورا دن کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا ہے، خود کو تکلیف دے کر اپنی فیملی کو خوش رکھتا ہے۔ ایک غیرت مند باپ کی تم جیسی بے شرم بیٹی کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے بوڑھے باپ کی عزت کس طرح پیروں تلے رون کر کسی غیر مرد کے ساتھ یہاں پھل جڑیاں اڑا رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا باپ سارے دن کے کام کی تھکن سے چور بستر پر کرا رہا ہوگا، اور تم یہاں بے شرمی کی ساری حدیں پار کر کے رنگ رلیاں منا رہی ہو؟ بےہودہ لڑکی، تمہیں تمہارے والدین نے کس طرح پالا ہوگا؟ جب تو بیمار پڑی ہوگی تو کس طرح انہوں نے تیرا علاج کرایا ہوگا؟ مہنگے سے مہنگا لباس تیرے لیے خریدا ہوگا، اور خود پیون لگے کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، راتوں کو اٹھ کر تیری خدمت کی ہوگی، اور آج تو نے ان کو رلایا۔ نادان لڑکی، یقین رکھ کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یاد رکھنا، ایک دن تم بھی روگی، ضرور روگی۔ جنگل کی خاموش فضا میں میرے ہی لفظوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، میں واقعی جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے بیل کی تلاش مؤخر کر دی اور ان دونوں کو لے کر سیدھا اپنے گاؤں آیا، انہیں ان کے والدین کے حوالے کیا اور حقیقت سے آگاہ کیا۔ میں جب اپنی جھونپڑی نما گھر میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کو اپنا منتظر پایا۔ بیل ملا؟ اس نے آتے ہی مجھ سے بیل کے بارے میں پوچھا۔ آج نہیں ملا، شاید کل مل جائے۔ مجھے مایوس دیکھ کر اس نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ میں نے بقیہ رات یہ سوچتے ہوئے گزاری کہ ہر سال کی طرح یہ سال بھی اگر محرومی اور غربت میں گزرا تو ہمارے بچے کیا سوچیں گے۔ اگلے روز شدید دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن ایسے میں پھر بھی جنگل گیا، لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی اور آج بھی نامراد واپس لوٹا۔ موسم شدید سرد تھا، اکثر گاؤں والے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے لکڑیوں کا کافی ایندھن جمع کیا ہوا تھا اور وہ ایسے شدید موسم میں کام آ گیا۔ میری بیوی اور بچے دبک کر اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ دھند کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا، شاید دوپہر تھی۔ ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو کر انگیٹھی کے گرد بیٹھے ہوئے تھے جو لکڑی کے کوئلوں سے جل رہی تھی۔ کوئلوں کی آگ کی تپش سے سردی کافی بچت ہو رہی تھی۔ بیوی نے انگیٹھی پر گرم قہوہ بنانے کے لیے کیتلی رکھی۔ مجھے بھی بیل کی تلاش کے دوران کافی سردی اور زکام ہو گیا تھا۔ ایسے میں گرم قہوے کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی آمیزش سے نزلہ زکام دوائی کا رواج یہاں چائنا میں عام ہے، تو صاحب ایسے کٹھن حالات میں بھی ہمیں اپنا گاؤں عزیز تھا۔ ہم کسی بھی صورت اپنا گاؤں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجھے پریشان دیکھ کر میری بیوی میرے پاس آئی۔ یہ لو زیور، اور اسے بیچ کر نیا بیل خرید لو، مگر پریشان مت ہو۔ مجھے پتا ہے وہ اپنے زیور سے کتنا پیار کرتی ہے اور کس طرح زیور کو سنبھال کر رکھا ہے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر بادل نخواستہ میں نے زیور اس سے لیا اور اگلے دن شہر سے ایک نیا بیل خرید کر لایا، جسے دیکھ کر میرے بیوی بچے بہت خوش ہو گئے۔ معمولات زندگی دوبارہ بحال ہوئے۔ اب میں کھیتوں میں دگنی محنت کرتا تھا اور بیل کی حفاظت بھی۔ پورا 1 ماہ سکون سے گزرا۔ لوگ ٹائیگر کو بھول سے گئے تھے۔ ایک رات اچانک گاؤں کے ایک کسان کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں۔ سردی بدستور جاری تھی۔ میں نے اوور کوٹ پہنا اور سیدھا وہاں پہنچا۔ سارے گاؤں والے وہاں جمع تھے۔ پتا چلا کہ بوڑھا کسان اپنی بیل سمیت لاپتہ ہے۔ گھر والوں نے اس کا کافی انتظار کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹائیگر نے پہلے بیل کا شکار کیا اور پھر بوڑھے کی لاش کے پاس والے جنگل میں غائب کر دی۔ سارے گاؤں والے رات کے وقت ہی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر اسے جنگل کی طرف ڈھونڈنے نکلے۔ میں نے بھی ہاتھ میں نیزہ لیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ ٹارچ کی روشنی سب لوگوں نے جنگل کی تلاش شروع کر دی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار ایک آدمی کی نظر ایک لاش پر پڑی۔ وہ دیکھو گاؤں والوں، لگتا ہے وہاں کوئی لاش پڑی ہے۔ سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ لاش بری طرح مسخ شدہ تھی۔ لگتا تھا کسی جانور نے بڑی بے دردی سے اسے چیڑ پھاڑ کر کھایا ہے۔ ہوا تھا ہم نے اس کے کپڑوں سے پہچانا، وہ وہی بدنصیب بوڑھا کسان تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ میں نے جنگل کا جائزہ لیا۔ وہاں بہت گہری جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور ایک درخت پر میں نے ایک فاختہ کا گھونسلہ بھی دیکھا، جسے نشانی کے طور پر میں نے ذہن میں بٹھا لیا، کیونکہ میرے خیال میں ٹائیگر کا ٹھکانہ بھی یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنے سارے آدمیوں کو دیکھ کر یقیناً وہ بھاگ گیا ہوگا۔ خیر،
گاؤں والوں نے لاش اٹھائی اور ہم لوگ واپس گاؤں آ گئے۔ بوڑھے کسان کے گھر تو کوہرام مچ گیا اور ہم بھی پوری رات سو نہیں سکے۔ کافی دنوں تک ماحول سوگوار رہا، ہر کوئی اپنے کام میں مگن ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں اب بھی بوڑھے کسان کی لاش اور ٹائیگر سے بدلہ لینے جیسے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اور یوں ہی اچانک ایک دن میں بغیر کسی کو بتائے نیزہ لے کر جنگل میں آ گیا۔ بوڑھے کسان کی لاش کے پاس جو درخت تھے، ان میں سے ایک درخت پر فاختہ کا گھونسلہ تھا۔ کافی دیر کی محنت کے بعد آخرکار وہ درخت مجھے مل گیا۔ ٹائیگر کا ڈیرا یقیناً یہی ہوگا۔ میں نے تلاش تیز کر دی۔ تھوڑا آگے چل کر مجھے پہلی کامیابی مل گئی۔ میرے سامنے مٹی کا ایک بڑا تودا تھا جو جھاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ وہاں مجھے اپنے پیارے بیل کی باقیات اور پٹا نظر آیا۔ معاف کرنا میرے دوست، میں تم کو بچا نہیں سکا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اچانک کہیں سے ٹائیگر نمودار ہوا اور اس نے پیچھے سے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس کا زوردار پنجہ میرے کاندھے کو زخمی کر گیا اور منہ کے بل میں زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا حملہ کر کے ایک زوردار بندوق کی گولی کی آواز شوں کر کے ٹائیگر کے قریب سے گزری، جس کی آواز سن کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور ایک طرف کو بھاگ گیا۔ دراصل یہ کارروائی اسی سرحد کے ساتھ ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ٹائیگر مجھے زخمی کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن یہ گولی کس نے چلائی؟ یقیناً وہ میرا محسن ہوگا جس نے ایسے وقت میں میری جان بچائی ہے۔ فارسٹ آفیسر جن تاؤ، یہ تم ہو جس نے میری جان بچائی؟ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا میرے قریب آیا، مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور گویا ہوا، ہاں یہ میں ہوں فارسٹ آفیسر جس نے تمہاری جان بچائی، جس سے تم شدید نفرت کرتے ہو۔ یاد رکھنا میرے دوست، کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، اور ہاں مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی خوب آتی ہے، اور گورنمنٹ آف چائنا یوں ہی ہمیں تنخواہ نہیں دیتی۔ کیوں، مان گئے نا؟ میں نے شرمندگی سے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اگر آج وہ نہیں ہوتا تو یقیناً وہ ٹائیگر مجھے بھی کھا چکا ہوتا۔ میرے کسان دوست، تلوار اور نیزے کا زمانہ پرانا ہوا۔ اگر ٹائیگر کو مارنا ہے تو میری طرح بندوق اٹھاؤ اور پھر اس درندے کا مقابلہ کرو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بندوق کا بندوبست بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ میرے پاس ایک اور لائسنس یافتہ بندوق موجود ہے جو میں تم کو دے سکتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، بندوق کا استعمال صرف ٹائیگر پر ہونا چاہیے، کسی انسان پر نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں اتنا بھی بدھو نہیں ہوں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بندوق چلانا بخوبی جانتا ہوں۔ جب بھی گاؤں میں میلہ لگتا ہے تو میں وہاں پر نشانہ بازی کے لیے مقابلے میں حصہ لیتا ہوں اور انعام بھی حاصل کرتا ہوں۔ ارے میلے سے یاد آیا، پرسوں ہمارے گاؤں میں میلہ شروع ہو رہا ہے، خوب موج مستی اور رونق ہوگی، آپ کو بھی دعوت ہے۔ صاحب، ہم غریبوں کے لیے میلہ ہی واحد تفریح کا ذریعہ ہے۔ فارسٹ آفیسر نے میرا زخم دیکھتے ہوئے کہا، چلو پہلے اس کی مرہم پٹی کر دو، باقی میلے میں بھی آئیں گے۔ اس نے اپنے آفس میں پڑے فرسٹ ایڈ باکس میں دوائی نکالی اور میری مرہم پٹی بھی کی، جاتے ہوئے کہا کہ کل آ کر بندوق لے جانا۔ میں سیدھا گاؤں واپس آ گیا۔ بیوی سے کہا کہ درخت سے گر گیا تھا، اسی لیے زخمی ہو گیا۔ اگلے دن فارسٹ آفیسر نے بندوق اور کارتوس میرے حوالے کرتے ہوئے تاکید کی، دیکھو دوست، مجھے امید ہے کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلد از جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، بس اب ہمیں اس خونخوار درندے کو مزید کسی نقصان کرنے سے روکنا ہے۔ کچھ کارتوس میں نے سنبھال کر رکھے ہیں، کچھ پریکٹس کرتے ہوئے استعمال کر لیے۔ آج سبھی گاؤں والے بہت خوش تھے کیونکہ آج میلہ جو ہے، میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آیا۔ کیا خوب رونق لگی ہوئی تھی، ہر جگہ بچوں کے جھولے، بڑے بڑے سٹالز، مٹھائی کی دکانیں، سرکس، کھیل کرتب وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بیوی بچوں کو ایک بڑے سے جھولے میں بٹھایا اور خود اپنے پسندیدہ کھیل یعنی بندوق سے نشانہ بازی کے مقابلے میں حصہ لیا۔ اس مرتبہ میں کافی دلچسپی سے کھیل رہا تھا کیونکہ میں نے اصل ٹائیگر کا نشانہ جو لینا تھا۔ یہ گولی اپنے ٹارگٹ کو لگی۔ میرے نشانے پر سب لوگوں نے تالیاں بجا کر میری حوصلہ افزائی کی۔ سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میلے میں فارسٹ آفیسر بھی آیا ہوا تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا، لیکن بیوی بچوں کے اصرار پر مجھے میلے میں خاص ناٹک دیکھنا پڑا۔ مختصراً یہ کہ ناٹک تھا جو بچوں کے لیے، لیکن بڑے بھی شوق سے دیکھ رہے تھے۔ اسٹیج کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور ہر سین کے مطابق وہاں سامان رکھا گیا تھا۔ سین یہ تھا کہ ایک شیر روزانہ گاؤں والوں کی بکریاں کھا جاتا ہے، لیکن تلاش کرنے میں کہیں نہیں ملتا۔
गांव वालों ने पंचायत बुलाई तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और कहा, दोस्तों, जिस तरह इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह जानवर भी पानी के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। हम शेर को और जगह तलाश क्यों करें? वो नदी पर रोजाना पानी पीने तो जरूर आता होगा। कितना बेहतरीन मशवरा था। बूढ़े फनकार ने, बाकी लोग तो नाटक देख रहे थे, लेकिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। हाँ, वो टाइगर भी जंगल के तालाब में पानी पीने जरूर आता होगा और हम उसे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे थे। न जाने कब नाटक खत्म हुआ, लेकिन मैं टाइगर के शिकार के ख्यालों में गुम। बीवी ने हाथ पकड़कर घर जाने को कहा, तब होश में आया। शाम को सब हंसी खुशी अपने घर में मौजूद थे, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर जंगल के तालाब के किनारे खोया हुआ था। हद तो यह है कि ख्वाब में भी बंदूक ही चला रहा था। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे में तैयारी करने लगा। वाफर मिकदार में कारतूस और बंदूकें उठाईं और सीधा जंगल का रुख किया। खाने पीने की चीज़ें और फल फ्रूट भी वाफर मिकदार में साथ लिया। क्या पता कितना वक्त लग जाए। मैं अपनी पूरी तैयारी में निकला। तालाब जंगल के वस्त में था, जो काफ़ी गहरा था। इर्द गिर्द जंगली जड़ी बूटियाँ और घास फूस उगी हुई थी, जबकि पूरा तालाब जंगल में घिरा हुआ था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ जायज़ा लेता रहा। सुबह का वक्त था, कोई इक्का दुक्का जानवर वहाँ पानी पीने आ रहा था। तालाब की तरफ सारे जंगल से काफ़ी तादाद में रास्ते आते थे। जाने टाइगर किस रास्ते से आता था, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तवील इंतज़ार के बाद मैंने देखा कि जंगल के बड़े जानवर एक ढलवानी जगह से तालाब से पानी पीने के लिए आए हुए थे, जबकि छोटे छोटे जानवर, हिरन वगैरह, तालाब के दूसरे किनारे बड़े जानवरों से दूर पानी पी रहे थे, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि टाइगर भी उसी जगह से पानी पीता होगा जहाँ ये बड़े जानवर मौजूद हैं। मैं तकरीबन 30 कदम पीछे हटा और तालाब के ऐन सामने गहरी झाड़ियों में घुसकर अपनी जगह बनाई ताकि कोई भी मुझे यहाँ देख न सके। झाड़ियों के इर्द गिर्द जंगली घास उगी हुई थी। तालाब से मैं इतने फासले पर था कि बंदूक की गोली आसानी से अपना असर दिखा सकती थी। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन टाइगर का कहीं पता न था। बाकी जंगल के दूर से जानवर भी बारी बारी पानी घाट पर आते जा रहे थे। अपने साथ लाए फल फ्रूट पर फिलहाल गुजारा किया। बाकी जानवरों की नज़रों से तो मैं ओझल था, लेकिन एक बंदर ने मुझे देख लिया था और नाक में दम करके रख दिया था। वो बार बार मेरी तरफ आता और अजीब व गरीब इशारे करता और शोर करता। मुझे डर था कि ये लल्लू कहीं जंगल में जाकर अपनी ज़बान में दूसरे जानवरों को ना बता दे। मैंने एक केला उसे देते हुए कहा, बंदर मियाँ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? जाओ यार, अपना काम करो। मैं यहाँ किसी नेक मकसद के लिए बैठा हूँ। ये लो, दूसरा केला भी खाओ और अपना काम करो। वो भला मेरी ज़बान क्यों कर समझता? उसकी तो नज़र केलों के गुच्छे पर थी। मैंने खामोशी से केलों का गुच्छा उठाया। बंदर भी मेरे पीछे आ रहा था। मैंने बहुत दूर वो गुच्छा रखा तो बंदर केलों पर टूट पड़ा। मैं चुपके से वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। ये क्या? बंदर फिर आ गया। जब खाने की सारी चीज़ें उसके सामने पेश की, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा। एक पत्थर उसकी तरफ फेंका तो वो शोर करने लगा। अरे बंदर मियाँ, शोर क्यों करने लगे हो यार? मेरा बना बनाया काम बिगाड़ने का इरादा है? ये लो चने, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इधर आओ, ले लो चने। अभी हम इस कश्मकश में थे कि यकायक परिंदों का झुंड शुरू बढ़ने लगा। अब बंदर भी वहां मुतवज्जा हो गया कि ये कैसा शोर है। मैं फौरन समझ गया कि हो ना हो टाइगर आ रहा है, जिसे देखकर कौवे और चील चिल्ला रहे हैं और छोटे मोटे जंगली जानवर दाएं बाएं भाग रहे हैं। बंदर मियाँ, तुम भी कहीं भाग लो। और फिर आखिरकार मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। मैंने देखा कि टाइगर एक मरे हुए बैल अपने नोकीले दांतों में उठाए उसे घसीटते हुए तालाब किनारे आ रहा है, जबकि वो शदीद थका हुआ मालूम हो रहा था। थोड़ी देर के तवक्कुफ के बाद वो सांस लेता और फिर अपने शिकार को घसीटता हुआ तालाब की तरफ आ गया। आज फिर उसने किसी गरीब किसान का बैल शिकार किया था। मैं भी बंदूक संभाल कर अपनी निशिस्त संभाल कर बैठ गया। टाइगर शदीद प्यासा था। उसने शिकार वहीं छोड़ा और दाएं बाएं देखता हुआ तालाब की तरफ बढ़ने लगा। वो पानी के करीब पहुंच चुका था। उसने इत्मीनान से पानी पिया और वापसी के लिए मुड़ा। मैंने महारत से शुस्त लेकर चुका। वो ऐन मेरी बंदूक के निशाने पर था। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर एक के बाद दीगरे उस पर गोली चला दी। फिर क्या था, गोली की आवाज़ सुनकर सारे परिंदे शोर करते हुए उड़ गए और टाइगर मियाँ भी भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन गोली ने अपना काम कर दिखाया। मैं भी उसके पीछे भाग रहा था। वो भागते भागते गिर गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मर चुका था। एक गोली उसका सर चीरती हुई बाहर निकल गई थी, जिससे खून निकल रहा था।
گولی کی آواز سن کر تھوڑی دیر بعد فارسٹ آفیسر بھی بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور مردہ ٹائیگر کو دیکھ کر مجھے شاباش دی۔ ویل ڈن میرے کسان دوست، تم نے اپنا کام کر دکھایا اور گاؤں والوں کو اس موذی جانور سے نجات دلائی۔ ویسے تم نے تو اکیلے ہی یہ سب کر لیا، کیسے یار؟ میں نے ساری تفصیلوں سے بتا دی، جسے سن کر اس نے مجھے گلے لگا لیا اور میری ہمت کی داد دی۔ ہم دونوں نے ٹائیگر کو اٹھایا اور فارسٹ آفیسر کے دفتر میں لا کر رکھ دیا، جہاں جوک در جوک گاؤں والے اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ ہر کوئی میرے گن گاتا، تعریف کرتا، اور تعریف کسے پسند نہیں ہوتی۔ میں بھی خوش ہو رہا تھا۔ میرے بیوی بچے بھی وہاں پہنچ گئے، وہ بھی مجھ سے لپٹ گئے۔ میری بیوی نے تو تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کافی عرصے بعد غریب گاؤں والوں کے چہروں پر رونق دیکھ کر مجھے سکون ملا۔ میں دلی طور پر بہت زیادہ خوش تھا۔ میری نظریں ٹائیگر کے مردہ جسم پر مرکوز تھیں کہ اتنے میں شور اٹھا، ہٹو ہٹو، عامل صاحب آ گئے۔ اور پھر سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے ہٹنے لگے اور اس طرح درمیان کی جگہ خالی ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بارش بزرگ جو کہ ہمارے گاؤں کے تھے، وہ میرے قریب آئے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے حوصلے اور ہمت کی داد دی۔ شاباش، تم نے وہ کام کیا ہے جو آج تک دوسرے نہ کر سکے۔ تمہاری بہادری سے میں ہی نہیں بلکہ سارے گاؤں والے خوش ہیں۔ کہ اتنے میں ایک اچھمبا ہوا۔ وہاں پر کھڑے سارے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عامل صاحب بھی ٹائیگر کے مردہ وجود کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہوا یوں کہ ٹائیگر کے ارد گرد اچانک گاڑھا گاڑھا دھواں اٹھنے لگا اور پھر اس دھوئیں نے ٹائیگر کے وجود کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی پورے کا پورا ٹائیگر اس دھوئیں میں چھپ گیا، اور جب چند لمحے بعد دھواں چھٹا تو ٹائیگر پورے کا پورا اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ لوگوں کو اچھمبے میں دیکھ کر عامل صاحب گویا ہوئے، بھائیو آپ گھبرائیں نہیں، دراصل یہ ٹائیگر نہیں تھا بلکہ ٹائیگر کے روپ میں ایک خطرناک آسیب تھا۔ میں نے اس کے گرد عمل کا جال پھیلائے رکھا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ جب تک وہ کسی کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی سے زخمی یا مردہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ فنا نہیں ہو سکتا۔ اور آج اس جوان کی بندوق کی گولی نے وہ کام کر دکھایا جو ہونا تھا، اور گولی اس کو لگ گئی، جس سے ٹائیگر زخمی ہو گیا۔ وہ مردہ ہوا اور پھر اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا۔ اب کبھی بھی وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب آپ گاؤں والے سکھ کا سانس لیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں بے خوف و خطر مصروف ہو جائیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی عامل صاحب گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم تمام گاؤں والے خوش ہوئے اور سکھ کا سانس لیا۔ میں اس وقت بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اپنے بیل کا اس ٹائیگر نما آسیب سے بدلہ لے لیا تھا اور میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔